صلہ رحمی کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. دیکھا جائے تو بہت ہی مختصر اور آسانی سے یاد رہنے والی حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. مجھے اور آپ کو اس بات کی شیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم 1% بھی اپنے رشتوں کو نہیں کاٹتے. اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جو رشتوں کو بنائے رکھتی ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے سے ملنے ملانے، یہ رشتوں کو فریش رکھتے ہیں. پوری تحری کرنی چاہیے اس میں ہم سب کو کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بنائے رکھیں. اور یاد رکھیے گا آپ کو آپ کا کوئی بھی رشتہ دار آپ کی مرضی سے نہیں ملا، اور اسپیشلی خونی رشتے تو بالکل آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں ملے. ماں باپ اللہ کی طرف سے، بھائی بہن اللہ کی طرف سے، جو بھی خونی رشتے ہیں، خالہ چچا ماموں، سب اللہ کی طرف سے. اب کوئی آپ کی پسند کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اس سے ذہنیت ملتی ہو، آپ بہت کمفرٹیبل ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہرگز ہرگز آپ سے ذہنیت کے اعتبار سے نہ ملتا ہو. یاد رکھیے گا یہ بات کہ جو جتنا آپ کے قریب ہوتا ہے اس کے حقوق اتنے ہی پامال ہوتے ہیں. اس چیز کو ذرا سوچیے گا. جو ہمارے جتنا قریب ہوتا ہے نا، ہم اس کے حقوق میں اتنی ہی ڈنڈی مارتے ہیں. کیا سوچ کے یہ تو بڑا کلوز ہے، اس کو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تو چل جائے گا. مثلا ماں ہی کو لے لیجئے. ماں ہمارا قریب ترین رشتہ ہے، اور ہم ماں کو ہی لیا دیا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں امی تو سمجھ لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، امی تو اگنور کر دیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ حق اگر انسانی رشتوں میں کسی کا ہے تو وہ ماں کا ہے. تو جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی کے حقوق زیادہ پامال ہوتے ہیں. تو جو علم والے ہوتے ہیں ان کا عمل فرق ہوتا ہے ان سے جو لا علم ہوتے ہیں. علم والے اور لا علم برابر نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں. میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان سے حلم اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جن رشتے ناتوں کو ہم منا کے تھک گئے وہ نہیں مانتے، تو پھر کیا اللہ ہمیں گناہ دے گا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو شخص تھا آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتنی بڑی پرابلم کو شیئر کر رہا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، اور کچھ لوگ تو بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. ہمیں اتنا ہی صبر چاہیے. کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جو رشتہ دار تمہیں بہت تنگ کر رہا ہو اس سے کٹ جاؤ. کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو، کوئی ایک حدیث بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی. ہاں وعید پر بہت ساری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی کہ جو رشتہ کاٹتا ہے اس کو جنت نہیں ملے گی. آج آرام سے رشتوں کو کاٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جنت میں بھی چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا
اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے میں اسے بھی قطع کروں گا۔ رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کر دو گے اور رشتے ناتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تھا تو اس کو ایک جسامت دی، اور وہ کچھ کہہ رہا تھا، اور جو کہا وہ اس حدیث میں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آسمانوں میں ہو رہی تھیں، لیکن اس کی خبر زمین والوں کو دی گئی، یہ میسج دینے کے لیے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔ قطع رحمی سے فساد ہوتا ہے، یعنی امن چلا جائے گا۔ گھروں سے امن رخصت کیوں ہو گیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے۔ دلوں سے، ذہنوں سے امن رخصت کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں دل سکون میں نہیں ہے؟ کیوں دماغ سکون میں نہیں ہے؟ کیوں وہ برکتیں محسوس نہیں ہوتی؟ وجہ یہی ہے کہ آپسی رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوئے ہوئے ہیں۔ رزق میں برکت محسوس نہیں ہوتی، عمر میں برکت محسوس نہیں ہوتی، وقت میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ دل ایسے جیسے خالی پڑے ہوئے ہیں، دلوں میں کوئی رونق نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ پیچھے وجہ آپ دیکھ لیجئے۔ قطع رحمی کا سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہے کہ انسان اپنی ہی اولادوں کے درمیان تفرقہ دیکھتا ہے، پھر اپنی ہی اولاد مل کر نہیں رہتی۔ اس وقت بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولادوں میں وہ محبت کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے کہیں قطع رحمی کی ہے۔ مکافات عمل کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انسان اپنے عمل کی سزا اس دنیا میں بھی بھگتتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں گے، کل ہماری اولادیں جڑی رہیں گی۔ آج اگر ہم رشتوں کو کاٹیں گے تو کل ہماری اولادیں ایک دوسرے کو کاٹیں گی۔ ایکچولی انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مانوس رہتا ہے، پھر وہ انسان جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہے وہ کمفرٹیبل کیسے رہے گا؟ ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کمفرٹیبل ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسا انسان جو بالکل الگ تھلگ رہتا ہے نا، وہ بے شک اپنے آپ کو جتنا بھی سمجھدار سمجھتا ہو، لیکن وہ انتہائی بے وقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنا سکون خود ہی برباد کیا۔ انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس پر؟ ہم انسان ہیں تو بحیثیت انسان ہم سے کچھ تقاضے ہیں، یعنی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو، مصلح ہو، دوسرا سب کا احترام کرے، اور تیسرا انسانوں کا درد رکھے، احساس کرنے والا ہو۔ یہ ہے انسانیت کے تقاضے۔ اگر کوئی انسان ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو پھر کیا ہم اسے انسان کہہ سکتے ہیں؟ اور یقین مانیے کہ آج اس احساس کی ہی کمی ہے جس کی وجہ سے تعلقات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو خود سے سوال کرنا ہے کہ میں کون کون سی اللہ کی پابندیاں ہیں جس کو توڑ دیتی ہوں، وہ کون کون سے رشتے ہیں جن کو میں نہیں نبھا رہی اور ان کو میں توڑ رہی ہوں۔ اللہ ہم سب کو برے اخلاق سے بچائے، قطع رحمی سے بچائے،